لیے بیٹھی ہیں اور پڑھ رہے تھے کہ حلیمہ سارے عالم میں ادب تیرا مقدر ہے، حلیمہ سارے عالم میں ادب تیرا مقدر ہے کہ تیری گود میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے۔ یہ کہہ کر لے لیا بوسہ عمر نے حجر اسود کا، نبی نے تجھ کو چوما ہے وگرنہ تو بھی پتھر ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چراغ مصطفیٰ دل میں جلا کر ہم بھی دیکھیں گے، غم سرکار میں آنسو بہا کر ہم بھی دیکھیں گے، خدا جانے کی مصرع کون سا مقبول ہو جائے، مسلسل نعت سرور گنگنا کر ہم بھی دیکھیں گے۔ اور جو لائے ہیں ہیرا سے ساتھ میں اپنے کلام اللہ، جو لائے ہیں ہیرا سے ساتھ میں اپنے کلام اللہ، عمر بولے اب ان کے پاس جا کر ہم بھی دیکھیں گے۔ اور سنا ہے قدر کرتے ہیں جلے دل کی میرے آقا، سنا ہے قدر کرتے ہیں جلے دل کی میرے آقا، سعد مانند شمع دل جلا کر ہم بھی دیکھیں گے۔ علی جناب حضرت مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی دامت برکات ملالیہ کے بعد آئیے میدان خطابت کے شہسوار اول سے ملاقات کی جائے۔ سرزمین وزیر پور سے تعلق رکھنے والے میزبان مقرر علی جناب حضرت مولانا محمد آصف صاحب وزیر پوری دامت برکات ملالیہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں ان مصروں کے ساتھ زحمت دوں گا کہ آ منتظر ہے بزم شبستہ تیرے لیے، منتظر ہے بزم شبستہ تیرے لیے، مہکی ہوئی ہے دہر میں سانسیں گلاب کی۔ علی جناب حضرت مولانا محمد آصف صاحب وزیر پوری دامت برکات ملالیہ مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت بكسر المزامير او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام اور عزیزان دین اور بھائیوں بزرگوں، ہماری مائیں بہنوں اور اسٹیج پر ہمارے استاد محترم بھی علماء کرام بھی تشریف رکھ رہے ہیں۔ مجھے جو وقت ملا ہے وہ 15 منٹ کا ہے۔ انشاءاللہ جو میں بات عرض کروں 15 منٹ کی بات اندر ہی رہے اور صحیح بولنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خود میں مشغولیت میں رہا، 4 دن مسلسل دیوبند سے آیا اور ذمہ داری ہماری تھی، اس وجہ سے مشغولیت میں رہا، تھکان بھی ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا 15 منٹ کے لیے تو آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، آج کل سائنس کا زمانہ جو آیا ہے ہمارے درمیان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، پر ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ہم حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ محترم سامعین کرام، جس طریقے سے انسان جوانی سے بچپن اور بچپن سے لے کر بڑھاپے کی طرف یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اسی طریقے سے سائنس کا بھی زمانہ ہے۔ سائنس کے زمانے میں ہم لوگ ایک دوسرے سے بالکل سمٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل قریب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کل سائنس نے ایسی نئی ایجادات چیزیں پیدا کر رکھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ در حقیقت جو ہمارے درمیان نئی ایجادات چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، انسان کو عروج تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے لیے آرام و عائشائیت کے بہتر طریقہ مہیا کیے ہیں، لیکن وہیں طرف انسان کو ایسے نفسانی امراض میں مبتلا کرتا ہے
انسان کے لیے اس کے لیے تواناک نقصانات بن جاتے ہیں. اس لیے ہر نئی ایجاد کو اپنے لیے آسمانی تحفہ سمجھ کر سینے سے لگانے کے بجائے اسلام کی کسوٹی پر پرکھنا ضروری ہے. اسلام ایک فطرتی مذہب ہے. اسلام کے اندر نئی جدید چیزیں جو ایجاد ہوتی ہیں اللہ رب العزت یا اسلام اس پر پابندی عائد نہیں کرتا ہے. اللہ پاک نے جو کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں ہر انسان اس کو استعمال کرتا ہے, استعمال کرنا بھی چاہیے. لیکن اللہ پاک نے کائنات کے اندر بری چیزیں پیدا نہیں کی ہیں, انسان غلط استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دی ہے, اچھی ہے, اگر اس کو ہم غلط استعمال کریں گے تو غلط ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرے تو یہ برا کام ہے, کسی پر تہمت لگائے یہ برا کام ہے, کسی کو گالی دے یہ برا کام ہے. لیکن اللہ نے جو زبان دی ہے یہ اچھی ہے, لیکن ہم جو اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, ہاتھ اچھے اللہ نے بنائے ہیں, لیکن انہیں ہاتھوں کے ذریعے ہم کسی پر ظلم کریں یا کسی کے آگے کانٹا بچھائے تو اللہ نے جو ہاتھ دیے ہیں, اللہ رب العزت نے جو ہاتھ دیے ہیں ہمیں ہیں تو اچھے دیے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں انہیں کو ہم برا استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مال دولت دے رکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں اچھی چیز استعمال کرنے کے لیے, لیکن ہم اس کو برا استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے رکھی ہے. اللہ نے کہا کہ اسلام کے دین میں خرچ کریے, لیکن ہم اس کو غلط جگہ پر خرچ کریں, کہیں ناچ ہو رہا ہے یا رنڈیاں ناچ رہی یا ڈی جے کہیں گانے بجائے جا رہے ہیں, اس پر اگر پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ ہم ضائع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نعمتیں بھی چھیننے پر قادر ہیں. اسی طریقے سے آج ہمارے پاس جو یہ موبائل ہے, اس موبائل کے ذریعے ہمارے دل و دماغ کے اوپر, ہمارے کردار کے اوپر, ہمارے کریکٹر کے اوپر کیا اس سے اثرات پڑ رہے ہیں ہمیں بے خبر ہیں. ہم اس سے ہم اس کو بالکل جانتے ہی نہیں ہے. اس کے ذریعے ہمارے نوجوان اور بچیوں کے دلوں سے ایمانی طاقت کو چھینا جا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس کے ذریعے سے چھینا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آج ہمارے پاس موبائل ہے, ہم ہیلو جانتے ہیں, ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں. کوئی بھی چیز اگر یورپ سے ایجاد ہو کر آ رہی ہے تو ہمارے پیچھے دشمنان اسلام کی کوئی نہ کوئی سازشی ضرور ہوا کرتی ہے. اور آج امریکہ میں سائنسدانوں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے, اس پر محنت کر رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑا موبائل پہنچ جائے اور اس کے ذریعے سے ان کے ایمانی طاقت کو کس طریقے سے چھینا جائے. وہ ڈالر خرچ کر رہے ہیں بہت سارے اس پر, لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم موبائل دن رات چلاتے رہتے ہیں. کچھ خیالات کرنے چاہیے, کچھ اس کے آداب بھی ہوتے ہیں موبائل چلانے کے لیے. یکسوئی طور پر انٹرنیٹ اچھی چیز ہے, معلومات حاصل کرنے کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن اگر کوئی بندہ انٹرنیٹ چلا رہا ہے یکسوئی طور پر, ذہن خالی ہے, طالب علم پڑھائی کر رہا ہے, لیکن ایسا سائنسدانوں نے بنا رکھا ہے کہ فوراً اسکرین پر ایک ننگی تصویر آتی ہے لڑکی کی اور نمبر لکھا ہوتا ہے کہ اس پر رابطہ قائم کریں. اب وہ بچہ جو طالب علم یکسو ہو کر خالی ہو کر ذہن خالی ہو کر پڑھائی کر رہا تھا, اب اس کا بتاؤ دماغ کہاں چلا گیا. شہوانیت کو ابھارتے ہیں لوگ ننگی تصویر موبائل پر بھیج کر. تو میرے بھائیوں بزرگوں تو صحیح طریقے سے اپنے موبائل کو استعمال کرو. دوسری چیز جو ہمارے درمیان ہے, میوزک ہے, چاہے گانے کی شکل میں ہو چاہے ٹون کی شکل میں ہو. اب انسان سفر کرتا ہے گانا سنتے چلا جاتا ہے, خدا نہ کرے اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے کیا حالت میں موت آئے گی, کوئی پتہ بھی ہے؟ کس حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. آج کل آٹو والے بہت سفر کرتے ہیں, گانوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں, کہتے ہیں گانا پہ کہ ہمارا دل نہیں لگتا ہے. میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر تمہاری موت آ جائے تمہارا کیا حال ہوگا؟
کل قیامت کے دن کیسے تم اٹھائے جاؤ گے, کس حالت میں اٹھائے جاؤ گے, تمہیں معلوم بھی ہے, لیکن کچھ بھی ہم اس کا خیالات نہیں کرتے ہیں. میرے استاد محترم حضرت شاہ صاحب خضر مسعودی صاحب دوران سبق کہہ رہے تھے, بخاری شریف کی حدیث پڑھا رہے تھے, اسلام معاشرہ کی بات آئی. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس موبائل کے ذریعے 3 کلاس کا بچہ, کتنا چھوٹا ہوگا اندازہ لگائیے, 3 کلاس کا بچہ کہہ رہے تھے, ایک لڑکی سے کہہ رہا ہے یہ ہماری پینسل ہے, یہ ہماری ربڑ ہے, اسی کو استعمال کرنا اور کسی کا استعمال نہ کرنا. بچاؤ 3 سال بچے کی تربیت کیسی ہوگی, جو اس کی ہمت کیسے ہوئی, کیا کہہ رہا, اس سے بھی بڑھ کر بتایا, ماسٹر نے بتایا 1 kg کا کلاس کا بچہ کہہ رہے تھے, وہ یہ بات کہہ رہا ہے. تو ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی. بچوں کی اپنی تربیت صحیح کرو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, صحیح سالم ہو جائیں گے. یہی نوجوان قوم کی روح ہوا کرتے ہیں, اور یہی نوجوان, اس سے پہلے تم نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کو شکست دے دی ہے, اور یہی نوجوان اب کاہے میں مبتلا ہیں, نفسانی امراض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں, شہوانی امراض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں کچھ خیال نہیں اپنے بچوں کا, کہاں جا رہے کدھر جا رہے کچھ پتا نہیں. ہمارے مائیں بہنیں بھی کچھ خیال نہیں کرتی ہیں. میں کہتا ہوں ماؤں بہنوں سے, اگر بطن کے اندر پیٹ میں ان کے بچہ ہے تو میں کہتا ہوں حمل کے دوران ذکر اللہ کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیدا ہوں گے. یہی حال ہوا, یہی حال ہوا ان کا. کیا کھا لیا تھا, سیب کھا لیا تھا, اور پھر کہاں چلے گئے تھے باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے 10 سال کی, پھر 10 سال کے بعد بھی نہیں 12 سال باغ کی رکھوالی کروا دی, پھر اس سے انہوں نے لڑکی کی شادی کرا دی, پھر اس سے جیلانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. تو ایسے نوجوان بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. میرے بھائی میں نے کیا کرتے ہیں, حمل کے دوران یہ کرنا چاہیے ماں بہنوں کو کہ جتنے بھی موبائل ہیں دور رکھیں اپنے سے. حمل کی دوران بتا رہا ہوں, جب پیٹ میں بچہ ہو اس وقت حمل کے دوران اپنا موبائل دور رکھیں. جو ناٹک ہے یا کوئی چیز بھی ہے, گانا ہے, میوزک ہے, الگ رکھیں گے. اس سے بچے کے اثرات, جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے اس سے اثرات پڑتے ہیں. اور ایسا ہی حال ہوا, ایک میاں بھی ابھی تھے, وہ بازار میں جا رہے تھے اپنے بچے کو لے کر, تو لے کے جانے کے بعد کیا ہوا, ایک بیر پڑا ہوا تھا, ڈھیر لگا ہوا تھا, بیر اٹھا کر کھا لیا اس بچے نے. اس کا ابا جان بہت ناراض ہوا, کچھ نہیں کہا, گھر آ کر بیوی سے پوچھنے لگا کیا ماجرا ہے, ہمارا بچہ, ہم نے تربیت اچھی کی ہے لیکن یہ بچہ بغیر اجازت کے بیر اٹھا کر کھا لیا ہے, کیا ہوا. بیوی نے کہا کوئی حالت نہیں, حمل کے دوران کوئی ایسی بات پیش نہیں, لیکن ہاں ایک بات ضرور پیش آئی ہے, وہ یہ کہ ہمارا جو گھر ہے, ہمارے گھر کے لگے میں جو ایک بیری کا درخت لگا ہوا ہے, اس کی شاخیں ہمارے گھر میں آتی ہیں, اور ہم بغیر پوچھے حمل کے درمیان ایک بیر کھا لیا تھا. تو کہا اسی کا اثر ہے. کیا فرمایا, یہ اسی کا اثر ہے, حرام خوری, تم نے چوری کی تھی حمل کے دوران, وہی اثر بچے کے اندر پائے جا رہے ہیں. تو میرے لوگوں سے درخواست ہے, ماں بہنوں سے درخواست ہے, ابا جان سے درخواست ہے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. جو مجھے وقت ملا تھا بہت کم وقت ملا, اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.